بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کیونکہ میں ایک غریب اور سیاہ انسان ہوں۔ میرا تعلق حجاز کے ایک عرب قبیلے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سے عرض کی، اللہ تعالیٰ رنگ، نسل اور امیری غریبی کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو انسان کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اگر تیرا ایمان پکا دین اور اسلام پر ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ضرور جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابی کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ سیاہ ہے، میں غریب ہوں، جس کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام عمرو بن وہب ثقفی تھا، وہ بہت امیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن وہب ثقفی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آج نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عمرو بن وہب کے گھر جاؤ اور جا کر کہو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن وہب کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ عمرو وہب گھر سے باہر آئے اور فرمایا، دوست کیا بات ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمرو بن وہب سے کہو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ حضرت عمرو بن وہب نے سمجھا کہ یہ اپنے سے ہی بات کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہیں بھیجا۔ جب عمرو بن وہب نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی اور غصہ میں آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ کر گھر واپس جانے کو کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے ڈر گئے تھے تو اندر حضرت عمرو بن وہب کی بیٹی یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اندر سے آواز دے کر کہا، ابا جان کیا کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے گئے بندے کو کیوں واپس بھیج رہے ہو؟ یہ رشتہ مجھے منظور ہے کیونکہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتے پر راضی ہیں، مجھے کالے اور غریب کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابا جان ایسا مت کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس کی بیٹی نے اپنے باپ کو کہا کہ اے ابا جان، میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فرمائے میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دو۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور حق مہر 400 درہم رکھا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ جاؤ جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کافی پریشان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پریشان کیوں ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کوئی شے نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے اکٹھے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد فکر مت کرو، آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور تینوں سے 200 درہم لے آؤ۔ 400 درہم حق مہر ادا کر دینا اور 200 درہم کی ضروری چیز لے آنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تینوں کے پاس گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو انہوں نے 2 درہم سے کچھ زیادہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درہم وصول کر کے بہت زیادہ خوش تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں 400 درہم حق مہر ادا کر دوں گا اور باقی جو درہم ہیں ان کا جا کر ضروریات زندگی کا سامان لے آتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی بازار میں داخل ہوئے تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ اے اللہ کے نیک بندو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاد کے الفاظ سنتے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے 2 جہانوں کے مالک، اب میرا یہ مال میری شادی پر نہیں بلکہ یہ مال اس جگہ پر خرچ ہوگا جہاں میں، میرا رب اور میرا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب مسلمان راضی ہو جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز آنا پڑنا ہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی سب خوشیوں کو بلا دیا اور یاد رکھا تو بس اللہ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یاد رکھی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو درہم تھے انہوں نے ان درہم کا 1 گھوڑا، 1 ڈھال اور 1 تلوار خریدی۔ اس وقت جب مسلمان جہاد کے لیے جا رہے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ چہرے کو چھپائے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں داخل ہوئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ یہ کون سا انسان ہے جو چہرے کو چھپائے ہوئے ہم میں داخل ہو گیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو اس لیے چھپایا ہوا تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے اپنے لشکر میں جانے کے لیے منع نہ کر دیں اور ایسا نہ کہیں کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ اس ڈر سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ کون شخص ہے جو چہرہ چھپائے ہوئے لشکر میں داخل ہو گیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ چھوڑو، اپنے کام کی طرف توجہ کرو۔ کوئی پردیسی ہوگا جو جہاد میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوگا۔ جب لشکر اسلام اور کفار کا لشکر جنگ کے لیے سامنا ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ایک تیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو لگا تو تیر کے لگنے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زمین پر گر گیا۔ جب گھوڑا گرا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گر گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے کھڑے ہوئے اور بازو کو اوپر کیا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو اوپر کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاہ بازوؤں پر پڑی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو سعد لگ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بڑا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں اعلیٰ مقام تیار کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ لفظ سنتے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت سعد اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہوئے اور سارے لشکر میں یہ بات عام ہو گئی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت حاصل کر لی ہے۔ لشکر سے آواز بلند ہوئی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرما رہے ہیں،
کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حضور تیرا یہ عمل بہت پسند کیا گیا ہے، اللہ اور اس کا نبی تیرے اس عمل پر بہت رضامند ہے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ ایمانی کی اپنی شادی کی پہلی رات کو بھی جہاد پر قربان کر دیا اور شہادت نوش فرما لی۔ اللہ تعالیٰ کے ہزارہ رحمتیں پر نازل ہوں۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، امی جان لگتا ہے شدت بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو نہیں مل سکتا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور اس عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا، یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھلا۔ بیت المال کا محافظ چوکیدار بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بھوری، گھی اور شہد کا ایک ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کی، امیر المومنین آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کی، امیر المومنین آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، کیا آپ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لاد دیں اے امیر المومنین؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری پیٹھ پر یہ سامان لاد دو۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کر دیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے ہاں پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس شہد میں گھی اور شہد ملایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر سے کہیں زیادہ منصف خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جانا، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ رہے اور ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ہو چکی ہے اور رات ٹھنڈی بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے
اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت کو اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی، اور جس سے اس نے کہا کہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائیے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی، اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو وہ صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو گئیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور جو ہی نماز شروع کی، فیروز نے دفتن کھات میں سے نکل کر مسلسل 6 وار کیے، جس میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بسمل پڑے تھے۔ فیروز نے ان لوگوں کو بھی زخمی کیا، لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور پھر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا فیروز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم چندہ کاری نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے۔ چنانچہ ایک طبیب کو بلایا گیا، اس نے نبید اور دودھ پلایا، مگر دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئیں۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی، ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 3 دن کے بعد انتقال فرمایا، اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا، اور اس طرح یہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ یہ آفتاب تو خاک میں چھپ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔